ومن الشیاطین من یغوصون لہ، اور شیطانوں میں سے کچھ وہ تھے جو حضرت کے لیے غوطے لگاتے تھے. غاص یغوص، پانی میں غوطہ لگانا. غواص مانا وہ جو پانی میں تیرتا ہے، غوطہ زن جسے کہتے ہیں. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور کام کرتے تھے اس کے علاوہ. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کو بچا رہے تھے. جنات کی سانس بہت لمبی ہے. پانی میں غوطہ لگا کے نیچے تک جاتے تھے اور قیمتی ہیرے جواہرات تلاش کر کے باہر لاتے تھے. پانی میں وہ آدمی دیر تک رہتا ہے جس کی سانس لمبی ہو. آج کل کوئی ٹیوب وغیرہ لگاتے ہیں اور اس کے ذریعے پھر لوگ پانی میں جاتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بچے کے پیر سے وہ بنگڑی سے جو ہوتی ہے جس کو ہم پیلا کہتے ہیں وہ نکل گیا پانی میں، نہا رہا تھا. اور بالکل دریائے کابل کے بیچ میں. یہ نا ماہرین دنیا میں بہت ہے. ایک میاں گل نام تھا، زبردست قسم کا غوطہ زن تھا. اس نے غوطہ لگایا، نیچے گیا، 13 منٹ بعد باہر آیا اور پہلا ہاتھ میں تھا. پورے پانی میں کیسے ڈھونڈا، لاس کی باہر رو. اور جنات میں سے بعض وہ تھے جو حضرت کے لیے غوطے لگاتے تھے، لال و جواہرات جمع کرتے تھے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور عمل کرتے تھے عمل اس کے سوا. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم اس کے حفاظتی تھے. شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں ایک ہندو تھا، بہت بڑا غوطہ زن تھا. 1-1 گھنٹے 2-2 گھنٹے پانی میں غوطہ مار کے باہر آتا تھا. شاہ صاحب سے کہا کہ میرے ساتھ مقابلہ کرو. شاہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے. حضرت تشریف لے گئے اور غوطہ لگایا اور اس سے ڈبل وقت زیادہ لگا کے باہر آیا. کنارے پر مسلمان ماتم کر رہے تھے، شاہ ڈوب گئے. شاہ سے باہر آیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر فن میں مدد کی. 2 گویوں کے درمیان اختلاف تھا رقاصوں کے کہ کس کی آواز اچھی ہے. شاہ صاحب کے پاس فیصلہ لے آئے. شاہ صاحب نے آواز کی تقسیم کی، نغمے کے لہر گنے، حروف بنائے اور اس کی روشنی میں ایک کو ترجیح دی.